جن پر انعام ہوا. پھر انعام کس پر ہوا ان کا بھی نشان بیان کر دیا. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اسی طریقے سے اور بھی آیہ کریمہ آپ لے لیں. قرآن مقدس کی اکثر آیتوں کی تفاسیر قرآن مقدس خود ہی کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کی شان بیان کیا، پھر ان کا نشان بھی بیان کیا. اب آئیے آج ہم اولیاء اللہ کی شان اور نشان دونوں پر گفتگو کرتے ہیں. اولیاء اللہ کی شان تو مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، اور پھر وہ بھی بڑے پیر صاحب سرکار غوث العظم دستگیر پیران پیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان ان کو عطا فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہے، ہم جب چاہتے اپنی طرف کر لیتے ہیں اور جب چاہتے اپنی طرف سے پھیر دیتے ہیں. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اوروں کے لیے بھی اگر محبت پیدا کرنا چاہیں تو پھر ہم لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتے ہیں. چنانچہ بہجت الاسرار شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک مرتبہ سرکار پیران پیر حضور غوث العظم دستگیر جو ہے ایک مرتبہ جمعہ کی نماز کے لیے اپنے ایک مرید کے ساتھ جامع مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے. جیسے باپ جمعہ کی نماز کے لیے جا رہے تھے اس وقت مرید ساتھ میں تھا. انہوں نے وہ منظر کیا دیکھا کہ کوئی غوث پاک کو جو ہے وہ سلام کرتا ہے اور دور ہی سے نکل جاتا ہے. وہ سلام کرتا ہے، سرکار جواب دیتے ہیں، وہ دور سے نکل جاتا ہے. ادھر مرید نے سوچا واہ بھائی سرکار غوث پاک کا حال تو یہ تھا کہ اگر غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ راستہ چلتے ہیں تو راستہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنی بھیڑ آتی ہے کہ دھکم دھکی ہو جاتی ہے. لیکن آج کیا حال ہے، غوث پاک کے قریب کوئی آتا ہی نہیں، کوئی مصافحہ کرتا ہی نہیں. بس یہی دل میں خیال آنا تھا. اللہ اکبر، میرے مرشد غوث پاک نے مسکرایا اور اس کے بعد خلق کا ایسا ہجوم آیا کہ وہ جو مرید قریب چل رہا تھا لوگوں نے اس کو دھکے دیے، دھکے کھا کر کے وہ دور چلا گیا اور بھیڑ نے حضور غوث پاک کو گھیر لیا. اب اس مرید نے سوچا اللہ وہی پوزیشن پہلے کی بہتر تھی کہ کم سے کم میں قریب تو تھا. بس یہ سوچنا تھا کہ بھیڑ چھٹتی چلی گئی، وہ مرید قریب آ گیا. پھر غوث پاک نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو، قریب کرنا بھی جانتے ہیں دور کرنا بھی جانتے ہیں. لوگوں کے دلوں کو قدرت نے ہماری مٹھی میں دے دیا ہے، لوگوں کے قلوب کو قدرت نے ہماری مٹھی میں دے دیا ہے. جب چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اپنی طرف سے غافل کر دیتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر آج کوئی تکبر سے یہ کہتا ہے ہم تو یا غوث نہیں کہتے، ان سے کہہ دو کہ دل تو ان کی مٹھی میں ہے. جس کو اجازت ہوتی ہے وہ کہتے چلے جاتے ہیں، جن کو اجازت نہیں ہوتی وہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ تو کرم کی باتیں ہیں. جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو سرکار غوث پاک کی شان سب جانتے ہیں، آپ کا مقام سب جانتے ہیں. سنیوں کا بچہ بچہ جانتا ہے بڑے پیر صاحب کا مقام کیا ہے. لیکن قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ آگاہ ہو جاؤ، انا بے شک اولیاء اللہ کے ولیوں کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہے نہ غم ہے. ولی کو نہ خوف ہے نہ غم، وہ کسی سے ڈرتا نہیں. اللہ کا ولی کسی سے ڈرتا نہیں، مخلوق میں وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ بے خوف ہوتا ہے. کون ہے اللہ کا ولی؟ یہ تو ولی کی شان بیان کی کہ اس کے کوئی غم اور خوف نہیں ہے. اب ولی کون ہے تو نشان بیان کیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون. اس کا نشان یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہے. یعنی ولی اللہ کا ولی کافر نہیں ہوتا، اللہ کا ولی بے ایمان نہیں ہوتا. اب اگر کافر اور بے ایمان ہوا میں بھی اڑے تو وہ ولی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہوا میں تو کوے بھی اڑتے ہیں. وہ غلاظت کھانے والا کوا بھی ہوا میں اڑتا ہے، مردار کھانے والی چیل بھی ہوا میں اڑتی ہے. تو ہمارے ہوا میں اڑنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ مکھی مچھر بھی ہوا میں اڑتے ہیں. ولی کا نشان یہ، اس کی نشانی یہ الذین آمنوا، پہلی نشانی کہ وہ مومن ہوگا.
اور مومن ہمارے یہاں وہ ہے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ مومن کی نشانی یہ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرے، وہ حضور علیہ السلام کی تعظیم کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا مانے جیسا اللہ نے ماننے کا حکم دیا ہے، جیسے صحابہ نے نبی کو مانا، جیسے اہل بیت نے نبی کو مانا، ویسے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اور پھر صرف نبی پاک کو نہیں بلکہ صحابہ کرام کو بھی مانو، پھر اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام کو ایسے مانو جیسے اللہ رسول نے ماننے کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد